حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن ابسہ اور حضرت خالد بن سعید بن عاص کو دعوت دینا۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن ابسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں پھیلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فی الحال تمہارا میرا ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا تم وہی نہیں جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن عاص کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والدین ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کا اتباع کرو۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیات محلہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے غائب ہو گئے، اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا، اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال رکھتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کا باپ سعید بن عاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی، تو ابن ابی حبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔